الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقال عليه الصلاة والسلام مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں، کارگزاری سنانے کے بعد چھٹی نہیں ملتی. نہیں کارگزاری سنا لیا، کام پورا ہو گیا. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کارگزاری سنانے والوں سے کہ کسان یوں نہیں دیکھتا کتنا کھیت کٹ گیا، یوں دیکھتا ہے کتنا باقی ہے. میرے بزرگوں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے یہ دیکھنا ہے. اس سے آدمی آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. مولانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا ہے ٹھیکیدار، ذمہ دار جو کام دیکھتا ہے، ایک ہوتا ہے مزدور جو وقت دیکھتا رہتا ہے. میرے بزرگوں، اصل کام ہے کام پورا کرنا. یہ کام مزدوری کا نہیں ہے، کام ذمہ داری کا ہے. ہم وقت دیکھیں گے تو میرے بزرگوں وقت تو گزر جائے گا، جب کام دیکھیں گے تب جا کر کام ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو گی. اس لیے میرے بزرگوں، ہم وقت نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا چلہ لگ گیا، ہمارا 2 مہینہ لگ گیا، ہمارے اتنے چلے لگ گئے. ہم کام کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے کام کتنا ہوا یہ دیکھنا ہے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدتوں کام کرنا یہ استقامت نہیں ہے، موت تک کام کرنا یہ استقامت ہے. کہ آدمی کام کرتے 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 دنیا سے جائے تو کام کے راستے سے جائے، میدان سے جنازہ اٹھے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مدینہ منورہ میں کوئی انتقال ہوتا تو اس کے بارے میں شک کرتے تھے کہیں منافق تو نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور جب مدینہ میں وہ دفن ہو گئے تب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں کوئی ایمان والا سچا پکا مومن بھی مدینہ منورہ میں انتقال ہو سکتا ہے اور دفن ہو سکتا ہے. صحابہ اس راستے کی شہادت اپنی سعادت سمجھتے تھے. اس لیے ایک بھی صحابی میرے بزرگوں واپسی کے ارادے سے نہیں نکلتے تھے چلو واپس. آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں اللہ نے نکلنے کا حکم دیا کہ نکلو نکلو نکلو، لیکن آپ دیکھیں گے کہیں واپسی کا حکم نہیں ہے کہ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس چلے جاؤ. کہیں ہے ساری فضیلت میرے بزرگوں نکلنے کی ہے، واپسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم سب کو واپسی کی بات سننی چاہیے، روانگی سننی چاہیے. تو واپسی کا حکم نہیں ہے، نہیں تو واپسی کس بات کی؟ ہم نے سوچ لیا کہ واپسی کی بات سنو گھر جاؤ. صحابہ کی جماعت ایک علاقے سے کام کر کے آئی تو آپ نے فرمایا قفلۃ کغزوۃ، کہ دیکھو ہماری واپسی نہیں ہے، ہماری روانگی ہے. یعنی ہماری واپسی بھی ہماری روانگی کی طرح ہے.
ہم واپس نہیں جا رہے. واپسی تو میرے بزرگوں اس دن ہم سب کی ہوگی جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا. وہ دن ہماری واپسی کا ہوگا. اس سے پہلے قبر کے گڑھے میں اترنے سے پہلے اللہ نے ہم سب کو تھوڑا سا موقع دیا مردوں کی مشابہت اختیار کریں. تو کیا مطلب ایک عورت پوری طرح مرد ہو جائے کہ نہیں؟ علماء لکھا ہے مردوں والا اگر جوتا بھی کسی عورت نے پہن لیا وہ عورت اللہ کی لعنت میں داخل ہو چکی. ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی نے ہتھیلی دیکھ کر فرمایا کس جانور کا ہاتھ ہے؟ درندے کا. سبعوں کا لفظ ہے درندہ پھاڑ کھانے والا. کیا مطلب کہ جب تم عورت ہو تو مردوں جیسی ہتھیلی کیوں رکھی ہو؟ اس پر مہندی لگاؤ, مہندی لگا کے رہو. ہتھیلی کو میرے بزرگ دوستوں مردوں کی طرح بنانے کا اتنی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے. آپ نے میرے بزرگوں اعلان کر دیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو, یہ نہیں کہ ان کی اتباع کرو. تو کیسے کرو کہ لباس سے بھی ایک نبی سے کہا کہ اپنی قوم سے کہیے اللہ نے کہا کہ میرے دشمنوں کا لباس, میرے دشمنوں کی سواری, میرے دشمنوں کا کھانا, میرے دشمنوں کی مجلسوں میں اور میرے دشمنوں کی شکل اختیار نہ کریں ورنہ وہ بھی میرے دشمن ہو جائے گا. دشمن کی طرح مسلمان اللہ کا دشمن ہو جائے گا کافر کی طرح. غم اس بات کا نہیں کہ مسلمان مارا گیا, اس سے زیادہ سعادت کی دنیا میں کوئی عزت کی موت نہیں کہ کوئی مسلمان سمجھ کر مار دے کہ مسلمان ہے. شہادت کی موت ہے. لیکن افسوس غم کی بات یہ ہے میرے بزرگوں مسلمان مارا جائے دشمن کے ہاتھ دشمن کے لباس میں. یہ غم کی بات ہے. اس لیے اہتمام کے ساتھ میرے بزرگوں لباس میں بھی یہاں تک کہ شکل و صورت میں آپ نے فرمایا الشواری وعف اللحا کہ یہود و مشرکین کی مخالفت کرو. کیسے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. یہ نہیں کہ داڑھی کٹا لو. علماء نے داڑھی کاٹنے والوں کی مثال دی کہ کوئی عورت اپنا بال چھلا لے, سر کے بال دونوں کیا کہیں گے ٹکلی ہے پگلی ہے, پھرتی ہے نا باہر تو کیا کہتے ہیں پگلی ہے, یہ پاگل ہے. عورت ٹکلی نہیں یہ پگلی ہے, اس کے پاس عقل دماغ نہیں ہے. اسی طرح کوئی مرد میں داڑھی چھلا لے جس طرح عورت کا سر کا بال کٹانا حرام ہے مردوں کا داڑھی کٹانا اس سے زیادہ سخت حرام ہے کیونکہ شعائر اسلام کو مٹا رہا. اس کا تو چھپا ہوا دوپٹے میں, اس کا کون چھپا ہوا؟ یہ مرد اپنی فطرت کو بدل رہا. اللہ نے اس کو مرد بنایا تھا, اپنی رجولیت کو بدل رہا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں. اس لیے میرے بزرگ دوستوں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. شرعی پردہ چلنے کے لیے شرعی باشرہ ہونا کہ مسلمان دکھائی دے. ان لوگ کیا کہیں گے دیکھو ایک مسلمان حیادار پاک دامن عورت کو ایک یہودی نصرانی مجوسی لے کے جا رہا, کہیں جگہ دکھنے کو تیار تو ہے نہیں. اسی طرح میرے بزرگ دوستوں چلنے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ مستورات کا یہ شرائط جو عشرے میں جا رہی مستورات عشرے میں کی تشکیل کریں گے بنیادی شرط ہے کہ ان کا 3 سے روزہ لگاؤ کم سے کم. شرعی پردہ شرعی محرم بچہ ساتھ میں نہ ہو اور شادی شدہ ہو. جو مرد جائے گا ان کے ساتھ اس کا بھی کم سے کم چلہ لگاؤ مردوں میں باشرہ ہو اور شادی شدہ ہو. عشرے کے لیے بھی شادی شرط ہے, کنوارا لڑکا نہیں جائے گا. البتہ کنواری بچی اپنی والدہ کے ساتھ جا سکتی ہے عشرے میں, ایک کے بجائے 2 بھی جا سکتی ہے اپنی والدہ کے ساتھ. عشرے تک 6 مستورات 6 جوڑے ساتھی مستورات بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح میرے بزرگوں سے روزہ کی تشکیل شرعی پردہ شرعی محرم بچہ ساتھ میں نہ ہو. اہتمام سے ہمیں ان ساری چیزوں کی تشکیل خروج کی محنت کرنی ہے. یعنی کہ جا کے اطمینان سے سکون سے بیٹھ جائیں گے کہ تیسرے سال دیکھا جائے گا. جوڑی تیار اور کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جماعت بنا کہ ہم تشکیل کر کے اور جماعت کو وقت لگوائیں. یہ نہیں کوئی جوڑا 3 سال تک بیٹھا رہے,
کہ جی آپ نکلیں گے تو ہمارے ساتھ نکلنا. آج آپ نے قدم رکھا ہے اور جماعت بن کے تیار ہے, کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے, ساتھیوں نے مشورہ کر دیا اگلے دن آپ آ جائیں. ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگ کو مدتوں کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. ایک علاقے سے دیکھا کہ مدینہ خالی ہے لوگوں سے. معلوم ہوا بچوں عورتوں سے کہ اللہ کے نبی تو سفر میں روایت میں سواری سے اترنے نہیں, قدم نہیں رکھا. گھر والے انتظار میں, استقبال کا ماحول ہے. فرمان لگے ابو خیثمہ اللہ کے نبی دھوپ اور دشمنوں کے سائے میں اور تم بیوی بچوں میں, گرم کھانے اور ٹھنڈے پانی میں. اپنے آپ کو ملامت کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ تم خیثمہ معلوم ہوتے. اس لیے میرے بزرگوں, جو لوگ قربانیوں کے ساتھ چلتے ہیں وہ دور سے پہچان لیے جاتے ہیں. قربانیوں سے آگے بڑھنا, اس کے لیے خروج کی مکمل محنت. دوسری محنت میرے بزرگوں دوستوں ہمیں کرنی ہے, جو اللہ کے راستے میں آپ کچھ کر رہے تھے, جو کچھ کر رہے تھے ان میں سے کسی میں معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری زندگی میں کبھی شراب کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. فرض ہے نمازی, یعنی کہ فجر بھی ابھی شراب کے وقت پڑھیں گے. علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری تسبیح فاطمہ زندگی میں نہیں چھوٹی. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. صفین کے رات بھی ابن قوہ نے پوچھا کہ اس رات فرماؤ, اس رات بھی نہیں چھوٹی میری تسبیح. اس لیے اہتمام سے سارے اعمال کی پابندی. ان عملوں میں میرے سب سے بنیادی عمل ہے وہ ہے گھر کی تعلیم. اللہ نے نبی سے کہا خصوصاً انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. لوگ پوچھتے ہیں نا حضرت نے کیا کہا کان میں, بتاؤ ہمیں بھی. خصوصی میرے بزرگوں اللہ خاص انداز میں اپنے خاص نبی سے اللہ کہہ رہے خاص بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے. گھروں سے پلیدگی, ناپاکی, گندگی کو نکالنا چاہتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے گھر میں قرآن کا حلقہ, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرآن کا حلقہ, حدیث کا حلقہ, صفات کا مذاکرہ. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اذا ما مر ببابی یلقی الکلمہ ینفعنی اللہ بها, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے سے گزرے ہوں اور حدیث قرآن کا حلقہ لگا کے نہ گئے ہوں. اس لیے میرے بزرگوں روزانہ اپنے گھروں میں قرآن حدیث کا حلقہ. روایت میں جن گھروں میں قرآن حدیث کا حلقہ لگتا ہے مجتمع قوم فی بیت یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اس گھر میں اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی. سکینہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے سکون حاصل ہو. آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں, سناٹا ہے قبرستان کی طرح. کسی کو کہا جائے قبرستان میں سو جا, نیند آ جائے گی, لیٹ جائے گا, راحت ملے گی اسے کہ نہیں, کیونکہ گھر قبرستان ہے. اسی طرح میرے بزرگ دوستوں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے. جب بھی قرآن پڑھو اپنے حصے کی ہدایت اللہ سے ضرور مانگو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو ہدایت دی اسی قرآن کی برکت سے. ایسے غلیظ القلب اور دل کے سخت آدمی تھے, ننگی تلوار لے کر چلے تھے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے, اور ایسا تماچا بہن کو لگایا خون نکلنا شروع ہوا. لیکن جیسے ہی قرآن کے حلقے میں بیٹھے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی پر پہنچے, بدن میں کب کبھی تاری ہو گئے, دل نرس گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ہمیشہ کے لیے صحابی رسول بن گئے. وقاف عند کتاب اللہ کی صفت ہو گئی. جیسے دلوں کی جو غلاظتیں سختیاں ہیں میرے بزرگوں سے دور ہوں گی ویسی قرآن کی برکت ہے. دنیا میں کیسا ڈاکٹر انجینئر پیدا نہیں ہوا کہ لے جائیں لوگ اپنے جھگڑے کو, میاں بیوی جھگڑے کہاں لے جاتے ہیں؟ وکیلوں کے پاس کہ ہمارا جھگڑا تم سلٹاؤ. میرے بزرگ دوستوں حضرت فرماتے ہیں عمل چھوڑ کر عاملوں کے پیچھے چکر لگاتے رہتے ہیں. فرائض کو چھوڑ کر وظائف میں لگے ہوئے, مستجاب الدعوات کو ناراض, مجیب الدعوات کو ناراض کر رکھا ہے, اور مستجاب الدعوات کے پیر دباتے ہیں. حضرت ہمارے لیے دعا کر دو. جس نے اپنے عمل سے اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے وہ دوسروں کے عمل سے اللہ کو کیسے خوش کر لے گا؟ اس کا کام کیسے بن جائے گا؟ سب سے بڑا فریضہ میں نے میرے بزرگوں ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اولادوں کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ یہ کہ گھروں میں ہدایت کے حلقے نہیں, یہودیت کے حلقے. بچے جانوروں کی کتاب پڑھیں گے, اس کے لیے وقت ہے.
میرے بزرگوں شرک پڑھنا پڑھانے کے لیے وقت ہے، سائنس کا پڑھانا شرک ہے۔ اگر کوئی پڑھے بھی تو یوں کہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا وہ سب کے سب کیا ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنے ہی کو تو شرک کہتے ہیں، نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنے کو توحید اور ایمان کہتے ہیں۔ جہاں شرک کی گندگیاں ہوں گی، کفر کی ملاوٹیں ہوں گی میرے بزرگوں دوستوں، وہاں کیسے ہدایت ہوگی؟ اس لیے روزانہ گھروں میں قرآن کا حلقہ، جس سے گھروں میں ہدایت کا ماحول قائم ہو۔ اور قرآن اس لیے نہیں کہ قرآن پڑھنے آگے آپ کیا وہ سب قرآن پڑھتے ہیں کہ مردوں کے لیے کتاب سمجھ رکھے، کوئی مرے گا تو قرآن پڑھیں گے، نہیں، میرے وہ اردو کی کتاب کی زندوں کی کتاب ہے۔ دور صحابہ میں جب صحابہ چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے القرآن یمشی علی الارض، کہ دیکھو زمین پر قرآن چل رہا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فارس سے لوگ آئے کہ چلو دیکھو سلمان کے پاس کوئی کتاب ہے، آسمان سے آئی ہے۔ آ کر دیکھا، پوچھا کہ سلمان کی کتاب کہاں ہے؟ آسمان سے تو آئی ہے۔ 3 دن اپنے ماحول میں رکھا، پھر کہا کہ دیکھنا چاہتا کہ ہاں، ان کے ذہن میں تھا شکلوں کہ کوئی شکل ہوگی، آسمان سے آئی ہے، جبریل لے کر آئے۔ 3 دن کے بعد سامنے سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، کہا دیکھو یہ قرآن آ رہا کہ جو ان کی زندگی میں وہ قرآن میں، جو قرآن میں ان کی زندگی میں۔ اس لیے میں جو قرآن سے قرآن کی زندگی مطلوب ہے۔ اہتمام کے ساتھ حدیث کا حلقہ، حدیث کا حلقہ یہ نہیں کہ برکت کے طور پر 1-2 حدیث پڑھ لو، نہیں میرے بزرگوں، کم سے کم آدھا گھنٹے کی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ زندگی حدیث قرآن پر آ جائے۔ دور صحابہ میں ایسا ماحول تھا، صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے، حضرات حسنین اپنے وقت کی محدث ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ 13 سال کی عمر اللہ کے نبی چلے گئے، قرآن کی کوئی آیت نہیں جس کی تفسیر انہیں معلوم نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال، اللہ کے دنیا سے چلے گئے، 2000 سے زائد حدیثیں ان سے منقول ہے۔ اور اس میں رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر اور لوگ حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا اب تک نہیں گزرا کہ جو حافظ قرآن نہ ہو۔ خود ان کی دادی، والدہ دادی فرماتے ہیں کہ ہماری دادی اماں مولانا یحییٰ صاحب کی شیرخارگی کی عمر میں دودھ پلاتے پلاتے اور پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ ایک خاتون نے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بھی جو ان کی والدہ تھی، روزانہ 40 پارے قرآن پڑھتی تھی۔ یہ ماحول تھا۔ اس طرح میرے بزرگوں دوستوں، حدیث کا ماحول، قرآن کا ماحول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت میں ہے کہ نابینا پیدا ہوئے تھے، اندھے، والدہ نے ایسی دعا کی کہ آنکھ کی بینائی آئی اور ان کی کیا کہ ساری دنیا ان سے روشنی حاصل کر گئی۔ چھوٹی سی عمر، باپ نہیں ہے، یتیم ہے، چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں، 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ یہ گھروں کا ماحول تھا۔ اسی طرح صفات کا مذاکرہ میرے بزرگوں، یہ صفات کے مذاکرے صرف دعوت کے نہیں بلکہ دائی کی زندگی کی صفات ہیں جو دکھنی چاہیے، انبیاء کی صفات ہیں جو زندگی میں دکھائی دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ لقمان کوئی نبی نہیں، روایت میں ایک حبشی آدمی کالے جنگلوں میں رہا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو لے کر صفات کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بچوں شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، کہ میرے بچوں نماز قائم کرنا۔ تو کس عمر میں یہ نماز ہے؟ روایت میں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو 7 سال میں بزرگوں دوستوں یہ بھی آخری حد ہے۔ کیوں؟ اس زمانے میں 7 سال کے بچوں کو شعور ہو جاتا تھا۔ ایک بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑایا، دوسرے کو 20 روپے کا، تو 10 چھوڑ دیا 20 لے لیا، تو کیا کہیں گے کہ اب یہ سمجھدار ہو گیا۔ اس عمر سے حکم ہے کہ باپ اپنے ساتھ مصلی پر فجر کی نماز میں کھڑا رکھے، ماں اپنی بیٹی کو 7 سال کی عمر میں فجر کی نماز میں کھڑا کرے۔ اس عمر سے میرے بزرگوں دوستوں اقامت دین ہے اس کے ساتھ۔ 7 سال کا بچہ بھی کہیں یہودی نصرانی کا بچہ دکھائی نہ دے۔ ہم نے اپنے بچوں کو میرے بزرگوں صرف پیٹ کی خاطر یہود و نصارہ کی گود میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے خود فرمایا ان کی بات کہ دیکھو جب تمہیں خوف ہو، خطرہ ہو اس کی جان کا، تو کیا مت کرو، کیا کرنا کہ اس کی جان کا خطرہ ہو، پیٹ کا خطرہ نہیں کہ جی اللہ رسول کی کتاب پڑھے گا تو کیا کھائے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں
جہریت ہے، کفر ہے کہ یوں کہنا اللہ نے کہا علم یقین، کیا وہ علم کافی نہیں جو ہم نے نازل کیا؟ اس علم سے زندگی کے بننے اور پلنے کا یقین نہیں؟ اور اللہ کا عالم قرآن تھے، بہت بڑا دنیا کا عہدے ڈگری کا مالک نہیں تھے، ایسا دسترخوان لگا دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کوئی ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے رزاق کا علم پڑھ کر رزق کے ملنے کا یقین نہیں ہے، فقیروں کا فن پڑھ کر زندگی کے بننے اور پلنے کا یقین ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں سے کہ دیکھو جب تمہیں خطرہ ہو خوف لگے تو دشمن کے گود میں مت ڈالنا لے جا کر، بلکہ کیا کرنا وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس سمندر میں ڈال دینا، لیکن دشمن کے حوالے مت کرنا۔ اللہ نے یوں کہا اور اسے کیا انہوں نے، پھر فرمایا کہ ہم لوٹا دیں گے، إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آگے قصہ اللہ نے نقل کیا کہ وہ رخ اسی کا پکڑ لیا اس کے محل کی طرف، فرعون ٹہلا تھا اپنے اہلیہ کے ساتھ، یہ عجیب معاملہ، پانی اس رخ پر اور صندوق اس رخ پر، جب اٹھایا دیکھا بچہ ہے، تو اس نے کہا ہاں یہی بچہ ہے، کیا کرو اس کو قتل کر دو۔ بیوی نے ایک جھڑکی دی، فرمایا خبردار لا تقتلو، خبردار، ایک اس بچے کے خاطر میرے کو 70,000 بچوں کو قتل کرایا تھا، لیکن بیوی کے ایک جھڑکی نے سیدھا کر دیا۔ اس لیے علماء لکھا ہے جو اللہ رسول کا نافرمان ہوگا اپنی بیوی کا غلام ہوگا۔ اللہ رسول کا نافرمان ہوگا کیا ہوگا کہ تم ہو بادشاہ لیکن اپنی بیوی کے غلام ہو تم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے اکرام کون لوگ کرتے؟ ہمارے یہاں غلامی نہیں اکرام ہے۔ فرمایا کہ شریف لوگ کریم لوگ اپنی بیویوں کا اکرام کرتے ہیں، اور لعین میرے بزرگوں کمینے لوگ اپنے عورتوں کی توہین اور بے عزتی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ خود قرآن کا حلقہ، صفات کا حلقہ خود لگائے۔ حدیث میں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں۔ یہودی کا بچہ یہودی نہیں، کافر کا بچہ کافر نہیں، مسلمان پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ یہودی نصرانی تھے، کافر تھے، اس لیے وہ بھی کیا ہو گیا اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوا۔ کل قیامت کے دن یہی اولادیں کہے گی ربنا سعادتنا وکبرانا، اے اللہ میرے یہ بڑے تھے انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈالا، اے اللہ تو ان کو دوگنا عذاب دے اور ان کو بہت بڑی لعنت دے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں صفات کا مذاکرہ بھی اور اس کا تشکیل بھی باہر کی چیز اندر کی چیز ہے۔ اسی طرح تمام کے ساتھ مشورہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے سورہ فتح نازل کر دی، اسلام کی فتح ہو گئی۔ اس لیے جب ہر گھر میں مشورہ ہوگا پھر میرے بزرگوں دوستوں ہر گھر میں اسلام دکھے گا، دنیا میں اسلام دکھے گا۔ یہ نہیں کہ ہم عالمی مشورے میں بیٹھیں گے گھر کے مشورے سے غائب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینے کا مشورہ اپنی بیٹی سے کیا، حفصہ سے کیا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں دوستوں ایک بنیادی چیز اپنے معاشرے کو دین پہ لانا، گھر کے ساتھ ساتھ اس کے لیے افتواری تعلیم۔ حضرت فرما کے ابتداء کی ابتدا معاشرے سے ہوتی ہے، اس لیے اپنے معاشرے کو دین پر لانے کے لیے بنیادی کام ہے افتواری تعلیم۔ اس کے لیے میرے بزرگوں دوستوں روایت میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس خود آئی، کہنے لگے رسول اللہ مرد پر غالب آ گئے، اس لیے ہمارے لیے کوئی دین کوئی تاریخ طے کر دیں تعلیم کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب العلم میں باب قائم کر کے بات ثابت کیا کہ مستورات کے لیے کوئی نہ کوئی افتواری تعلیم، اجتماعی تعلیم کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا کہ مستورات میں کوئی مخصوص پرانی ایسی ضرور مستورات ہوں چند جو آنے والی مستورات کو، نئی مستورات کو دین اور دین کی باتیں بتا دیا کریں، سکھا دیا کریں۔ اس لیے کم سے کم 5 مستورات وقت لگائی ہوئی ہو، جن میں 3 کا فیروزہ لگاؤ، 2 کا عشرہ لگاؤ۔ اس طرح میرے بزرگوں وقت لگائی ہوئی مستورات مشورے سے، ہفتواری مشورے سے، شہر کے مشورے سے تفقد کر کے کوئی پردے والا مکان جس میں مردوں کی آمد و رفت نہ ہو، اختلاط نہ ہو، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے وہ گھر فارغ ہو، مستورات جمع ہو جائے، مسجد کے مشورے سے اعمال، استقبال، تعلیم، صفات کا مذاکرہ اور تشکیل طے ہو جائے۔ ایک مستورات کا ہفتے میں ایک ہی ہوگا، آپ کا بن کے یہاں نہیں وہاں نہیں۔
وہ ان مستورات کا عمل سے ہوگا جو وقت لگائی ہوئی ہے شادی شدہ ہے. غیر شادی شدہ بچی صرف تعلیم کر سکتی ہے. اسی طرح میرے بزرگوں کہیں 3-4 جگہ تعلیم ہوتی تھی, اس کو 2 دن کر لیں گے. جو یہاں نہیں جڑتے وہ یہاں جڑ جاتے. بچیوں کی چھٹیوں کی رعایت کر لیں تاکہ وہ بھی تعلیم میں شریک ہو جائے. جو بچے اسکول, کالج, یونیورسٹی, دارالاقامہ میں رہتی ہیں ان کی بھی تعلیم کا نظام اسی دارالاقامہ میں قائم کریں. ان کے شرائط پورے کرا دیں. شرائط پورے نہیں ہے ہفتے کے مشورے سے 2 مستورات چلی جائیں اور تعلیم کر کے آ جائیں. اس طرح میرے دوستوں ابتدائی تعلیم کا عنوان نقد جماعت نکالنے کے لیے ہر ہفتے نقد تشکیل ہوگی اور 4-5 ہفتے میں ایک مرتبہ مردانہ بات ہوگا. جب تشکیل ہوگی میرے بزرگوں دوستوں خروج کی تیسرے سال سے لے کر 3 دن تک کی تشکیل ہوگی, کیونکہ تیسرا سال ماں کی گودوں میں باطل پائلٹ بنانے کے نام پر 7 سال کی تشکیل کر رہا ہے. فرماتے ہیں ہم دودھ پیتے بچوں کی فکر نہیں, باطل فکر کر رہا. اب فارغ ہونے کے بعد بھی ہم فکر نہیں کرتے. کیا کرو, اب تو فارغ ہو گیا, اب تو سیٹنگ ہوئی اس کی. اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں عام مسلمان مردوں کی مستورات بھی تشکیل کریں گے. اپنے محرم مردوں کی مرد تشکیل کریں گے سالانہ 4 ماہ. ایک 4 ماہ صوبے میں, دوسرے صوبے سے باہر ارتداد کے علاقے میں, اور تیسرا 4 ماہ ملک سے باہر. ہر کام کرنے والوں کی میرے بزرگوں ادنا ترتیب, کم سے کم ترتیب ہے سالانہ 4 ماہ اور ہر تیسرا سال ملک سے باہر. یعنی کہ 30 سال سے اجتماع کے نام پر, اجتماع کی محنت کے نام پر صوبے میں وقت لگا, ضلع میں وقت لگا. ان کے ذریعے لوگوں کا خروج ہوا, ان کا خروج تو نہیں ہوا. یہ صحابہ نے کہا تھا یا نبی اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ اور آپ کے رب سے وہ آگے کا تقاضا پورا کرنے میں تو یہیں رہیں گے. نہیں میرے بزرگ, صحابہ نے کہا تھا فوجینی فی حوائجی, جہاں کا رخ ہے جو تقاضا ہے ہمیں دے دیں پورا کریں گے. یہ ہر کام کرنے والوں کے لیے بنیادی تقاضا ہے صوبے سے باہر جانا, جو ہمیں رخ ملا ہے ملک سے باہر جانا, اور صوبے میں بھی ارتداد کے علاقے میں جانا. ضلع کا تقاضا اچھے سے پورا کر لیں. اس طرح میرے بزرگ دوستوں اہتمام کے ساتھ ہر گھر میں جماعت کے قیام کی تشکیل ہوگی. اس کے کوئی لمبے چوڑے شرائط نہیں لگانے. گھروں میں جماعتوں کے قیام کی تشکیل کے لیے ایک شرط ہے کہ رہائشی گھروں, مردوں کا اختلاط نہ ہو. اس طرح ہر گھر کی تشکیل ہوگی. فرماتے ہیں ہمارا ہدف ہے کہ ہر گھر میں جماعت کا قیام ہو جائے. اس سے باطل نکلے گا. دیکھیں گے بدر میں تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا. بدر کا سارا باطل ختم ہوگا. جن گھروں میں روزانہ فرشتوں کا نزول ہوگا اس گھر میں کوئی باطل باقی رہے گا. یہ حضرت فرماتے ہیں گھروں سے ارتداد باطل کو نکالنے کے لیے علاقوں سے 2 بنیادی کام کرنا. ایک تو ہر گھر میں جماعت کا قیام ہو جائے, دوسرا گھر میں تعلیم ہو جائے, اور چوتھا کام ملتوں کی تشکیل ہوگی کہ ہر مسلمان مرد مسجد کے اعمال میں, مسجد کی آبادی, ہر بچہ مکتب میں, ہر مستورات روزانہ کی اعمال عبادت, اعمال دعوت, ہفتواری تعلیم میں, جماعتوں کی نصرت میں. اس طرح میرے بزرگ ہفتواری تعلیم میں جب مردانہ بات کی بات ہے سارے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کے کہنے پر آپ گئے. عید کا دن تھا, نہیں کہ عید کے دن میں چھٹی مناؤ. آپ نے جا کر بات رکھی, فرمایا کہ تم میں سب کچھ کے باوجود میں نے دیکھا جہنم میں کثرت سے مدینہ کی خلبلی بچی. آخر وجہ کیا؟ فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے اطاعت, کہ تنور میں روٹی ڈال چکی ہو, تمہارا شوہر تمہیں آواز دے تو روٹی جل جائے, جل جانے دو, لیکن شوہر کا دن نہ جلے. روایت میں کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے گی, میرے بزرگوں پوری رات اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی. اس کی کوئی نفل, کوئی فرض قبول نہیں, اس کی کوئی عبادت اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی. اور مردوں سے کہا تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اخلاق میں سب سے اچھا ہو, اور تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ میں نرمی کا معاملہ کرے. نرمی کا معاملہ جیسے دودھ پیتے بچے کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا, اس سے کہیں زیادہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر. حضرت عمر نے سن کر کہا بیٹھو. دروازے کے باہر بیٹھا دیا. اندر گئے, ام کلثوم ان کی بیوی تھی. جاتے ہی ڈانٹ ڈپٹ شور شرابہ شروع. وہ آدمی پریشان کہ جو مسئلہ میں لے کر آیا تھا وہ تو کہاں ہے؟ المومنین کے گھرانے میں, گھر میں. حضرت المومنین باہر نکلے تو کہا حضرت المومنین جا رہا ہوں. کہ کیا بات ہے؟ کہ جو مصیبت ہمارے یہاں ہے وہ تو آپ کے یہاں ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹھو, دیکھو اس کی وجہ سے میں جہنم سے بچا ہوا ہوں. ہمارے اور جہنم کے درمیان یہ آڑ بنی ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں بھی کہاں جہنم میں گرا ہوتا.
اس کی وجہ سے حرام چیزوں سے رکا ہوا ہوں. یہ بہت سی چیزوں کو جھیلتی ہے, کپڑے دھلتی ہے, بچوں کی پرورش کرتی ہے, ہماری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے, مہمانوں کی خدمت کرتی ہے, اور دن بھر ہم تھکا رہتا ہوں ہماری خدمت کرتی ہے, بہت سی چیزوں کو جھیلتی ہے. میں اس کی زبان جھیل لیتا ہوں, اس میں کون سی بڑی بات ہے, اور کیا کر سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنات آدم کو اللہ نے آدم کی پسلی سے پیدا کیا, ٹیڑھی ہے, سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ طلاق ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ ان کو اللہ نے سر سے پیدا نہیں کیا ورنہ سر پہ چڑھی بیٹھی رہتی, پیر سے پیدا نہیں کیا ورنہ پیر سے مت کچل جاتے. اللہ نے سینے سے دل سے قریب پیدا کیا تاکہ دل سے محبت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, قسم دے کر کہتے تھے عائشہ جہاں سے تم کھا رہی وہ دے دو, میں کھاؤں گا. آپ نے امت کو معاشرے کا دین سکھایا, یہ نہیں کہ عورتوں کو اچھوت بنا کے رکھا میرے کھانے کے بعد کھانا. اس طرح میرے بزرگوں دوستوں اہتمام کے ساتھ ہفتہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ششمائی جوڑ بھی ہوگا. ششمائی جوڑ میں وقت لگائی مسئلہ جن کا کم سے کم 3 سے روزہ لگ چکا, وہ جوڑیں گی اپنے مردوں کے ساتھ 35 سے 40 مستورات جوڑیں, ملے کے مشورے سے مکان طے ہو جائے, جگہ طے ہو جائے, ساتھی طے ہو جائے, اور آدھا گھنٹہ منتخب سے تعلیم ہوگی, مسجد تعلیم ہوگی, 2 جگہ مردوں کی عورتوں کی الگ الگ, 1 گھنٹہ مردانہ باتوں کی ایک ساتھ, اس میں سارے قربانیوں کی باتیں کر کے, اور وہیں قواعد کے پرچے بھرے جائیں گے. تشکیل ہوگی بیرون کی اندرون کی, 2 مہینہ اور چلے کی, وہی قواعد کے پرچے بھر کر سنا دیے جائے. خرچہ وقت اور ساتھی, کون کس کے ساتھ کتنے خرچوں کے ساتھ جائیں گے. بخیلوں کی جماعت نہیں بنائیں گے, شادی کھلے خرچ کے ساتھ, اور جماعت میں آئیں گے پکی وکیل بن کے. 30 لاکھ کا گھر بنا کر کہ جی 3000 کا خرچہ لکھ لو. عبداللہ بن عمر بن عاص 300 اونٹ لے کے نکلتے تھے, فرمایا کرتے تھے پھر اگر مال کو صحیح مصرف پہ خرچ کرو گے اللہ اتنی برکتیں دے گا, ان برکتوں کو برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ لگا کر مالدار ہوئے. اس طرح میرے بزرگ دوستوں اہتمام کر, اللہ نے ہلاکت کی دھمکی دی, اگر اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ نہیں کرو گے تو ہلاک ہوگے. اس ہلاکت سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا کہ نکل کر خرچ کرو. اسی طرح میرے بزرگ دوستوں اس کے بعد مقامی اعمال کی بات ہوگی, 1 گھنٹہ وہ بھی بات ہو, پھر اپنے دعا کر کے اور ساتھی اپنے اپنے کام میں چلے جائیں گے. کوئی اجتماعی کھانا نہیں ہوگا. صحابہ اجتماعی مال سے ایسے بچتے تھے جن کے مال سے بچا جاتا ہے. حضرت نے کہا ہے پانی میں پتی ڈالنے کی اجازت نہیں, آپ کیا کیا کہتے ہیں اس کو, یہ نہیں کہ بریانی کی ڈیگ اتاریں گے. یہود و نصارہ الگ سے بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے, نظام الدین کی بات ہے, یہ شرائط کے قواعد کون کر سکتا, الگ سے بیٹھ کر ہم کریں گے. اللہ نے کہا چربی مت بیچنا, تو ٹالا کر گرم کر کے کیا بنا کے بیچ دیا, تیل. کہ وہ تو چربی بنا کے تھا, تیل تھوڑی بنا کیا. نہیں میرے بزرگ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت تھی, کوڑ کا مرد کا طواف کیا کرتی ہے, عمر نے منع کر دیا طواف نہ کیا کرو, گھین ہوتی ہے لوگوں کو, رک گئے. علم کا انتقال ہو گیا, طواف ایک محبوب چیز. کسی نے کہا جاؤ طواف کرو, منع کرنے والا کوئی نہیں. ایک خاتون کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا, علم کی زندگی میں ان کی اطاعت کرو, مرنے کے بعد نافرمانی کرو. اس لیے میرے بزرگ دوستوں جو کہا گیا وہ کرنا اور کہنا ہے. امام ابن ثعلبہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہنے لگے, یا نبی اللہ آپ تو چند باتیں بتا دیں ہمیں, کیونکہ بار بار آ نہیں سکتے تاکہ ہم کر کے جنت میں پہنچ جائیں. اللہ نے چند باتیں بتا دی, جانے لگے قسم کھا کے کہا یا نبی اللہ نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا چاہو تو انہیں دیکھ لو, انسان کا قدخل الجنہ, یہ آدمی سچا جنت میں داخل ہو چکا. میرے بزرگوں روایت میں ہے کہ وہ اپنے قبیلے میں گئے, جا کر بات رکھی, سیدھی سادی بات جو سن کر گئے تھے. پورے قبیلے میں ایک آدمی بھی ایسا باقی نہیں رہا جس کو اللہ نے ہدایت نہ دی. آپ یہاں کی ہدایت سے چلیں گے, اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں دوستوں آپ کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دے گا. نہ جانے آپ کے ذریعے کتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے. آپ دیکھ لیں جو لوگ میرے بزرگوں دوستوں چار دیواری کی برکت سے چلے کام میں, اللہ نے ان کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا, ہدایت کے لیے چابی بن گئے لوگوں کے لیے. اللہ نے آپ کو چنا چھانٹا ہے, آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اطاعت کے ساتھ چلیں گے, جو کہا گیا وہ کرنا ہے. صحابہ نے یاد کیا یا نبی اللہ, سنیں گے اور مانیں گے, کریں گے انشاءاللہ. آج سے کریں گے, بعد میں کریں گے, آج سے. میرے بزرگ اٹھنے سے پہلے ذرا یہ ساتھی حلقہ لگا لے, آپ حلقہ لگا کر جو باتیں بتائی گئی شرائط قواعد وحدت کلمہ وحدت فکر پر آ جائے, پھر اٹھیں, ورنہ جا کے اختلاف کریں گے آپ.